الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله العلی العظیم. جناب قائد ملت اسلامیہ، امام الانقلاب، للکار انقلاب، کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن، قائد ملت اسلامیہ امام الانقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، اسٹیج پر موجود اکابرین جمعیت علماء اسلام، قائدین متحدہ مجلس عمل، پنڈال میں موجود میرے غیرت مند، جرأت مند، دلیر اور مجاہد ساتھیوں، آج کے اس عظیم الشان، فقید المثال، تاریخ ساز اجتماع کے انعقاد پر جمعیت علماء اسلام صوبہ خیبر پختونخوا کو اور بالخصوص قائد خیبر پختونخوا حضرت مولانا عطا الرحمان صاحب، مولانا درویش صاحب اور دیگر عہدیداران کو دل کے گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. یقیناً یہ بات کہنے پر حق بجانب ہو کہ آج کے اس عظیم الشان اجتماع نے پاکستان کے تاریخ کے اپنے سابقہ تمام ریکارڈوں کو توڑ کر رکھ دیا ہے. آج کا اجتماع پاکستان کے تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہے. عزیزان مکرم، 15 سال پہلے میرے قائد کی سیاسی بصیرت یہ تھی کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ عمران خان مسلمانوں کا نمائندہ نہیں، پاکستان کا نمائندہ نہیں، یہ یہود کا ایجنٹ ہے، حنود کا ایجنٹ ہے، مغرب کا ایجنٹ ہے، قائدیانیوں کا ایجنٹ ہے. آج وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ عمران خان مسلمانوں کا نمائندہ نہیں، عمران خان یہودیوں اور قائدیانیوں کا نمائندہ ہے. اور ان 2 سالوں میں جہاں ملک کا قرضہ آسمان سے باتیں کر رہا ہے، جہاں ہمارے داخلہ اور خارجہ پالیسی تباہی کے کنارے پر ہے، جہاں اس نے کنٹینر پر کھڑے ہو کر کہا تھا قرضہ نہیں لوں گا، تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ لیا، نوکریاں 1 کروڑ دوں گا، 25 لاکھ نوجوانوں کو بے روزگار کیا، 50 لاکھ گھر دوں گا. 2 سالوں میں 20 لاکھ گھروں کو انکروچمنٹ کے نام پر منہدم کیا. وہی ہمارے کشمیر کو اس نے بیچا ہے. وہ کشمیر کا وکیل نہیں، ہم سمجھتے ہیں، یہ کارکن سمجھتے ہیں، یہ پاکستان کی آواز سمجھتے ہیں کہ عمران خان کشمیر کا وکیل نہیں، کشمیر کا سوداگر ہے. اس نے کشمیر کا سودا کیا ہے. ہم مودی پر بھی لعنت بھیجتے ہیں تو کشمیر کے سوداگر عمران خان پر بھی لعنت بھیجتے ہیں. اور پھر صرف معاشی طور پر بدحالی نہیں ہوئی، صرف بے روزگاری نہیں ہوئی، صرف داخلہ خارجہ پالیسی تباہ نہیں ہوئی، صرف کرتار پر کا بارڈر قائدیانیوں کے لیے نہیں کھلا،
بلکہ ہمارے علماء کے سروں پر بندوقیں رکھ کر مدارس میں نصاب کو تبدیل کرانے کی کوششیں کی گئی، اور پھر تھرپارکر میں قائدیانیوں کو 400 ایکڑ کی زمین دی گئی ہے۔ نواب شاہ میں 38 قائدیانیوں کے مبلغ کام کر رہے ہیں۔ کراچی میں قائدیانی دندراتے پھر رہے ہیں۔ آج قائد محترم، ہم پشاور میں نعرے مارنے نہیں آئے، ہم پشاور میں جذباتی تقریر کرنے نہیں آئے، آپ کے ہاتھ پر جہاد کی بچت کرنے آئے ہیں، اور آپ کے ہاتھ پر جہاد کی بچت کرتے ہیں۔ ایک قائد اب بہت ہو گیا، اے ہمارے قائد اب بہت ہو گیا، کب تک برداشت کریں گے؟ ملک کا دیوالیہ نکال لیا گیا، کب تک برداشت کریں گے؟ بیروزگاری پروان چڑھائی گئی، کب تک برداشت کریں گے؟ قائدیانیوں کو، ان کے ایجنٹوں کو، اور اب ایک مضمون سازش کے تحت ناموں سے رسالت کے بعد ناموں سے صحابہ سے چھیڑچھانی کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسلام آباد میں، کراچی میں چند ٹکے کے ملونوں کو لا کر صحابہ اکرام کے شان میں گستاخی کی جا رہی ہے۔ قائد اب یہ برداشت نہیں ہے، ہم آپ کے ہاتھوں پر جہاد کی بچت کرتے ہیں، آپ اعلان کریں۔ یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ پشاور سے اس طرح تکبیر کی صدا بلند نہیں ہوتی تھی جس طرح آج ہو رہی ہے۔ جو مجاہد ہے اس کی لبیک کی صدا پشاور سے نکل کر عمران خان تک، عمران خان سے نکل کر رابعہ تک، رابعہ سے نکال کر امریکہ کے دروازے تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ لبیک لبیک اللہم لبیک، لبیک لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ وہ عمران، کو عمران، کو عمران، کو عمران، کو عمران۔ میں نے کہا اے میرے قائد، ہم آپ کے ہاتھوں پر جہاد کی بچت کرتے ہیں۔ آج آپ اشارہ کریں، حکم کریں، خدا کی قسم گھروں کو واپس نہیں جائیں گے، آپ کے حکم پر اسلام آباد چلیں گے۔ کیا آپ چلنے کے لیے تیار ہیں؟ نکلنے کے لیے تیار ہیں؟ اور ان کو بھی کہتا ہوں جو ہمارے راستے کی رکاوٹ بنے تھے، یہ نوشتہ دیوار ہے جو 2018 میں ہمارے ووٹوں کو چوری کرنے والے تھے، ان کو کہتا ہوں یہ نوشتہ دیوار ہے۔ ہماری تم سے لڑائی نہیں، ہماری لڑائی اسلام دشمن قوتوں سے ہے، پاکستان دشمن قوتوں سے ہے، داڑھی اور پگڑی کے دشمنوں سے ہے، ختم نبوت کے دشمنوں سے ہے۔ ہماری اور ان کی لڑائی آپ سے نہیں ہے، ہماری لڑائی مغرب سے ہے، شگود اور ہنوز سے ہے۔ آپ ہمارے راستے سے ہٹ جائیں۔ یہ پیغام ٹھیک ہے ان کو؟ جو آپ کے اور ہمارے راستے میں رکاوٹ ہے وہ ہٹ جائیں، اور اگر نہیں ہٹے تو پھر جو 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 پھر کا جواب دینا چاہتا ہے، ان تک پہنچانا چاہتا ہے، وہ مجاہدین کی طرح کہے۔ اگر وہ راستے سے نہیں ہٹے تو پھر نہیں ہٹے تو پھر قائد کے لیے آپ نعرہ لگاتے ہیں، قائد اشارہ کا۔ ان کو کہتا ہوں ہمارے راستے سے ہٹ
چوکیداری کریں گے، مسجد اور مدرسے کی بھی چوکیداری کریں گے، داڑھی اور پگڑی کی بھی چوکیداری کریں گے، ختم نبوت کی بھی چوکیداری کریں گے، ناموس صحابہ کی بھی چوکیداری کریں گے، اور ابن مفتی محمود کے قیادت میں اللہ کے دھرتی پر اللہ کا نظام نافذ کریں گے۔ اور آخر میں جہاں آج کے اس عظیم اجتماع کے انعقاد پر جمعیت خیبر پختونخوا کو مبارکباد دیتا ہوں، وہی اعلان کرتا ہوں کہ قائد آج تاریخ دے دیں، یہ سلسلہ نہیں تھمے گا۔ اگلا عظیم الشان اجتماع اگر قائد تاریخ دیتے ہیں تو باغ جناح کراچی میں کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔